تو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو خوف، غیرت اور انصاف کے درمیان ہونے والے ایک زبردست کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ حوصلہ کی وہ داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ سچ کے راستے پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ دوستو اس کہانی میں آپ کو ملے گا ایک طاقتور خاندان، سخت روایات، دشمن، گولیوں کی آواز، اندھیری رات اور ایک ایسی محبت جو امتحان کی آگ سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہر موڑ پر ایک نیا راز، ہر لمحے ایک نیا خطرہ اور ہر فیصلے کے پیچھے ایک بڑی قربانی چھپی ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کو نہ صرف حیران کرے گا بلکہ ایک گہرا سبق بھی دے کر جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، رات کے سائے ابھی پوری طرح ڈھلے بھی نہ تھے کہ زارون حویلی کے بڑے دروازے پر باریکوں کے چیخ گونجی اور عالیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے محسوس کیا جیسے پورا شہر اس کی سانسوں کی آواز سن رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کے باپ سردار جہانگیر کی عزت کو چیلنج کیا بلکہ اس طاقتور خاندان کے اصولوں کو بھی جو نسلوں سے خوف کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بازار کے بیچوں بیچ ایک ظالم کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ آدمی جو اپنی بیوی کو سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ عالیہ نے نہ صرف اس کا ہاتھ روکا بلکہ سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی دے مارا، اور یہ منظر کسی نے موبائل میں قید کر لیا۔ اب وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی زارون، جو اس کا منگیتر اور سردار کا سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ عالیہ کو بچانا بھی چاہتا ہے اور قید بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اور تم نے مجھے مجبور کیا ہے، زارون نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ یہ شہر تمہیں بہادر نہیں باغی سمجھے گا۔ اور عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ضد تھی۔ اس کے لمحے باہر گولی چلنے کی آواز آئی اور دروازے پر موجود محافظ زمین پر گر گیا۔ دوستو عالیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص جس کی بے عزتی اس نے کی تھی انتقام لینے آ چکا ہے، اور سردار جہانگیر نے غصے سے بندوق اٹھا لی مگر زارون نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے عقبی دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ دوستوں اندھیری راہداریوں میں بھاگتے ہوئے عالیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت کبھی کبھی پناہ بھی مانگتی ہے اور قید بھی۔ بار بار گولیاں چلنے کی وجہ سے اور لڑائی کی وجہ سے اور دوسری طرف بارش ہونے کی وجہ سے زارون کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی مگر اسی لمحے ایک سایہ ان کے سامنے ابھرا، بندوق کا دہانہ سیدھا ان کی طرف تھا، اور عالیہ کو لگا کہ آج کی رات صرف اس کی جرأت نہیں بلکہ اس کی محبت کا بھی امتحان لینے والی ہے۔ فرینڈ، سایہ جیسے ہی روشنی میں آیا تو وہی شخص تھا جس کی انا کو عالیہ نے بازار میں للکارا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ شکست کا خوف بھی تھا، کیونکہ حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی نیلی سرخ بتیاں اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ اس نے بندوق سیدھی عالیہ کی طرف تان دی اور چیخ کر بولا کہ آج وہ اپنی بے عزتی کا حساب لے کر ہی جائے گا، مگر اسی لمحے عالیہ نے بھاگنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ عزت چھیننے سے نہیں ملتی، اور جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ دوستو اس جملے نے جیسے فضا کو جما دیا، مگر اگلے ہی لمحے گولی چل گئی اور زارون بجلی کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا مگر گرا نہیں بلکہ حملہ آور پر جھپٹ پڑا۔ دونوں زمین پر گتم گتا ہو گئے۔ بارش تیز ہو چکی تھی، کیچڑ اور خون ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق کو لات مار کر دور کیا
اور محافظوں کی مدد سے اس شخص کو قابو کر لیا گیا۔ دوستو، جب پولیس لے جا رہی تھی تو وہ چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی طاقت نہیں تھی، جیسے اس کی دہشت اسی لمحے ٹوٹ گئی ہو۔ عالیہ زرون کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر کمزوری نہیں تھی۔ زرون نے درد کے باوجود مسکرا کر کہا کہ آج اسے سمجھ آیا کہ محبت کسی کو روکنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہوتا ہے۔ دوستو، سردار جہانگیر جو اب تک اپنی ضد اور خاندانی غرور کے قلعے میں بند تھا، یہ منظر دیکھ کر جیسے اندر سے لڑکھڑا گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ جس بیٹی کو وہ نافرمان سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی اصل طاقت تھی۔ اس نے پہلی بار عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعتراف کیا کہ خوف سے بچائی گئی عزت وقتی ہوتی ہے، مگر انصاف سے کمائی گئی عزت نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ دوستو، کچھ ہفتوں بعد شہر میں وہی ویڈیو جو پہلے بدنامی کا سبب بنی تھی، اب بہادری کی علامت بن چکی تھی۔ لوگوں نے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ کئی عورتیں عالیہ کے پاس آئیں اور اپنی کہانیاں سنائیں۔ زرون نے اس کے ساتھ مل کر ایک فلاحی مرکز بھی قائم کر دیا، جہاں قانونی مدد اور تحفظ فراہم کیا جانے لگا۔ فرینڈز، حویلی کے دروازے جو کبھی طاقت کی علامت تھے، اب امید کی علامت بن چکے تھے۔ عالیہ نے سیکھ لیا تھا کہ خوف کا مقابلہ صرف ہتھیار سے نہیں، بلکہ سچائی اور حوصلے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور زرون نے جان لیا تھا کہ سچی محبت کسی کی پرواز نہیں کاٹتی، بلکہ اس کے پروں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ فرینڈز، کہانی کا انجام یہ تھا کہ اس رات کی گولی نے صرف ایک کندھا زخمی کیا تھا، مگر برسوں پرانے غرور، خاموشی اور ظلم کے اثار کو بھی چیر کر رکھ دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جب ایک عورت حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور محبت اگر خوف کے سائے سے نکل آئے تو وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ سچ اور انصاف کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہی راستہ انسان کو باوقار بنا دیتا ہے۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا وقتی سکون دیتا ہے، لیکن معاشرے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص بھی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے تو وہ تبدیلی کی شروعات بن سکتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ محبت کا مطلب کسی کو قید کرنا یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خوابوں اور اصولوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ خوف وقتی طاقت دے جاتا ہے، مگر اصل عزت انصاف، کردار اور سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور والدین اور بزرگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ نئی نسل کی آواز کو دبانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخرکار حوصلہ، سچائی اور باہمی اعتماد ہی وہ طاقتیں ہیں جو نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ آپ کو یہ داستان کیسی لگی؟ کیا عالیہ کا فیصلہ درست تھا؟ کیا زرون نے آخر میں سچی محبت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اور سردار جہانگیر کے کردار میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کہانی کا دوسرا حصہ بھی لے کر آئیں یا اسی طرز کی کوئی نئی کہانی سنائیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیے گا، تاکہ ایسے مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو خوف، غیرت اور انصاف کے درمیان ہونے والے ایک زبردست کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ حوصلہ کی وہ داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ سچ کے راستے پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ دوستو، اس کہانی میں آپ کو ملے گا ایک طاقتور خاندان، سخت روایات، دشمن، گولیوں کی آواز، اندھیری رات اور ایک ایسی محبت جو امتحان کی آگ سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔
ہر موڑ پر ایک نیا راز، ہر لمحے ایک نیا خطرہ اور ہر فیصلے کے پیچھے ایک بڑی قربانی چھپی ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کو نہ صرف حیران کرے گا بلکہ ایک گہرا سبق بھی دے کر جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، رات کے سائے ابھی پوری طرح ڈھلے بھی نہ تھے کہ زارون حویلی کے بڑے دروازے پر باریکوں کے چیخ گونجی اور عالیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے محسوس کیا جیسے پورا شہر اس کی سانسوں کی آواز سن رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کے باپ سردار جہانگیر کی عزت کو چیلنج کیا، بلکہ اس طاقتور خاندان کے اصولوں کو بھی، جو نسلوں سے خوف کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بازار کے بیچوں بیچ ایک ظالم کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ آدمی جو اپنی بیوی کو سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ عالیہ نے نہ صرف اس کا ہاتھ روکا بلکہ سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی دے مارا، اور یہ منظر کسی نے موبائل میں قید کر لیا۔ اب وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی زارون، جو اس کا منگیتر اور سردار کا سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ عالیہ کو بچانا بھی چاہتا ہے اور قید بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اور تم نے مجھے مجبور کیا ہے، زارون نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ یہ شہر تمہیں بہادر نہیں، باغی سمجھے گا۔ اور عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ضد تھی۔ اس کے لمحے باہر گولی چلنے کی آواز آئی اور دروازے پر موجود محافظ زمین پر گر گیا۔ دوستو، عالیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص جس کی بے عزتی اس نے کی تھی انتقام لینے آ چکا ہے، اور سردار جہانگیر نے غصے سے بندوق اٹھا لی، مگر زارون نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے عقبی دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ دوستوں، اندھیری راہداریوں میں بھاگتے ہوئے عالیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت کبھی کبھی پناہ بھی مانگتی ہے اور قید بھی۔ بار بار گولیاں چلنے کی وجہ سے اور لڑائی کی وجہ سے اور دوسری طرف بارش ہونے کی وجہ سے زارون کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی، مگر اسی لمحے ایک سایہ ان کے سامنے ابھرا۔ بندوق کا دہانہ سیدھا ان کی طرف تھا، اور عالیہ کو لگا کہ آج کی رات صرف اس کی جرات نہیں بلکہ اس کی محبت کا بھی امتحان لینے والی ہے۔ فرینڈ، سایہ جیسے ہی روشنی میں آیا تو وہی شخص تھا جس کی انا کو عالیہ نے بازار میں للکارا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ شکست کا خوف بھی تھا، کیونکہ حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی نیلی سرخ بتیاں اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ اس نے بندوق سیدھی عالیہ کی طرف تان دی اور چیخ کر بولا کہ آج وہ اپنی بے عزتی کا حساب لے کر ہی جائے گا، مگر اسی لمحے عالیہ نے بھاگنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ عزت چھیننے سے نہیں ملتی، اور جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ دوستوں، اس جملے نے جیسے فضا کو جما دیا، مگر اگلے ہی لمحے گولی چل گئی اور زارون بجلی کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا مگر گرا نہیں، بلکہ حملہ آور پر جھپٹ پڑا۔ دونوں زمین پر گتم گتا ہو گئے۔ بارش تیز ہو چکی تھی، کیچڑ اور خون ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق کو لات مار کر دور کیا، اور محافظوں کی مدد سے اس شخص کو قابو کر لیا گیا۔ دوستو، جب پولیس لے جا رہی تھی تو وہ چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی طاقت نہیں تھی، جیسے اس کی دہشت اسی لمحے ٹوٹ گئی ہو۔ عالیہ زارون کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر کمزوری نہیں تھی۔ زارون نے درد کے باوجود مسکرا کر کہا کہ آج اسے سمجھ آیا کہ محبت کسی کو روکنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہوتا ہے۔ دوستو، سردار جہانگیر، جو اب تک اپنی ضد اور خاندانی غرور کے قلعے میں بند تھا،
یہ منظر دیکھ کر جیسے اندر سے لڑکھڑا گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ جس بیٹی کو وہ نافرمان سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی اصل طاقت تھی۔ اس نے پہلی بار عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعتراف کیا کہ خوف سے بچائی گئی عزت وقتی ہوتی ہے، مگر انصاف سے کمائی گئی عزت نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ دوستو، کچھ ہفتوں بعد شہر میں وہی ویڈیو جو پہلے بدنامی کا سبب بنی تھی اب بہادری کی علامت بن چکی تھی۔ لوگوں نے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ کئی عورتیں عالیہ کے پاس آئیں اور اپنی کہانیاں سنائیں۔ زرون نے اس کے ساتھ مل کر ایک فلاحی مرکز بھی قائم کر دیا جہاں قانونی مدد اور تحفظ فراہم کیا جانے لگا۔ فرینڈز، حویلی کے دروازے جو کبھی طاقت کی علامت تھے اب امید کی علامت بن چکے تھے۔ عالیہ نے سیکھ لیا تھا کہ خوف کا مقابلہ صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ سچائی اور حوصلے سے کیا جا سکتا ہے، اور زرون نے جان لیا تھا کہ سچی محبت کسی کی پرواز نہیں کاٹتی بلکہ اس کے پروں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ فرینڈز، کہانی کا انجام یہ تھا کہ اس رات کی گولی نے صرف ایک کندھا زخمی کیا تھا مگر برسوں پرانے غرور، خاموشی اور ظلم کے اثار کو بھی چیر کر رکھ دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جب ایک عورت حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور محبت اگر خوف کے سائے سے نکل آئے تو وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ سچ اور انصاف کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہی راستہ انسان کو باوقار بنا دیتا ہے۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا وقتی سکون دیتا ہے لیکن معاشرے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص بھی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے تو وہ تبدیلی کی شروعات بن سکتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ محبت کا مطلب کسی کو قید کرنا یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے خوابوں اور اصولوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ خوف وقتی طاقت دے جاتا ہے مگر اصل عزت انصاف، کردار اور سچائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور والدین اور بزرگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ نئی نسل کی آواز کو دبانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخرکار حوصلہ، سچائی اور باہمی اعتماد ہی وہ طاقتیں ہیں جو نہ صرف رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ آپ کو یہ داستان کیسی لگی؟ کیا عالیہ کا فیصلہ درست تھا؟ کیا زرون نے آخر میں سچی محبت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اور سردار جہانگیر کے کردار میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ اچھا لگا اور کیوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کہانی کا دوسرا حصہ بھی لے کر آئیں یا اسی طرز کی کوئی نئی کہانی سنائیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیے گا تاکہ ایسے مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو خوف، غیرت اور انصاف کے درمیان ہونے والے ایک زبردست کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں بلکہ حوصلہ کی وہ داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ سچ کے راستے پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ دوستو، اس کہانی میں آپ کو ملے گا ایک طاقتور خاندان، سخت روایات، دشمن، گولیوں کی آواز، اندھیری رات اور ایک ایسی محبت جو امتحان کی آگ سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہر موڑ پر ایک نیا راز، ہر لمحے ایک نیا خطرہ اور ہر فیصلے کے پیچھے ایک بڑی قربانی چھپی ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کو نہ صرف حیران کرے گا بلکہ گہرا سبق بھی دے کر جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، رات کے سائے ابھی پوری طرح ڈھلے بھی نہ تھے کہ زرون حویلی کے بڑے دروازے پر باریکوں کے چیخ گونجی اور عالیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے محسوس کیا جیسے پورا شہر اس کی سانسوں کی آواز سن رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کے باپ سردار جہانگیر کی عزت کو چیلنج کیا
بلکہ اس طاقتور خاندان کے اصولوں کو بھی جو نسلوں سے خوف کو کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بازار کے بیچوں بیچ ایک ظالم کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ آدمی جو اپنی بیوی کو سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ عالیہ نے نہ صرف اس کا ہاتھ روکا بلکہ سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی دے مارا، اور یہ منظر کسی نے موبائل میں قید کر لیا۔ اب وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی زارون، جو اس کا منگیتر اور سردار کا سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ عالیہ کو بچانا بھی چاہتا ہے اور قید بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اور تم نے مجھے مجبور کیا ہے، زارون نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ یہ شہر تمہیں بہادر نہیں باغی سمجھے گا۔ اور عالیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ضد تھی۔ اس کے لمحے باہر گولی چلنے کی آواز آئی اور دروازے پر موجود محافظ زمین پر گر گیا۔ دوستو، عالیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص جس کی بے عزتی اس نے کی تھی انتقام لینے آ چکا ہے، اور سردار جہانگیر نے غصے سے بندوق اٹھا لی، مگر زارون نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے عقبی دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ دوستوں، اندھیری راہداریوں میں بھاگتے ہوئے عالیہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت کبھی کبھی پناہ بھی مانگتی ہے اور قید بھی۔ بار بار گولیاں چلنے کی وجہ سے اور لڑائی کی وجہ سے اور دوسری طرف بارش ہونے کی وجہ سے زارون کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی، مگر اسی لمحے ایک سایہ ان کے سامنے ابھرا۔ بندوق کا دہانہ سیدھا ان کی طرف تھا، اور عالیہ کو لگا کہ آج کی رات صرف اس کی جرات نہیں بلکہ اس کی محبت کا بھی امتحان لینے والی ہے۔ فرینڈ، سایہ جیسے ہی روشنی میں آیا تو وہی شخص تھا جس کی انا کو عالیہ نے بازار میں للکارا تھا اور اس کی بے عزتی کی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ شکست کا خوف بھی تھا، کیونکہ حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی نیلی سرخ بتیاں اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ اس نے بندوق سیدھی عالیہ کی طرف تان دی اور چیخ کر بولا کہ آج وہ اپنی بے عزتی کا حساب لے کر ہی جائے گا، مگر اسی لمحے عالیہ نے بھاگنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ عزت چھیننے سے نہیں ملتی، اور جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ دوستوں، اس جملے نے جیسے فضا کو جما دیا، مگر اگلے ہی لمحے گولی چل گئی اور زارون بجلی کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا مگر گرا نہیں، بلکہ حملہ آور پر جھپٹ پڑا۔ دونوں زمین پر گتم گتا ہو گئے۔ بارش تیز ہو چکی تھی، کیچڑ اور خون ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق کو لات مار کر دور کیا، اور محافظوں کی مدد سے اس شخص کو قابو کر لیا گیا۔ دوستو، جب پولیس لے جا رہی تھی تو وہ چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی طاقت نہیں تھی، جیسے اس کی دہشت اسی لمحے ٹوٹ گئی ہو۔ عالیہ زارون کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر کمزوری نہیں تھی۔ زارون نے درد کے باوجود مسکرا کر کہا کہ آج اسے سمجھ آیا کہ محبت کسی کو روکنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہوتا ہے۔ دوستو، سردار جہانگیر، جو اب تک اپنی ضد اور خاندانی غرور کے قلعے میں بند تھا، یہ منظر دیکھ کر جیسے اندر سے لڑکھڑا گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ جس بیٹی کو وہ نافرمان سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی اصل طاقت تھی۔ اس نے پہلی بار عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اعتراف کیا کہ خوف سے بچائی گئی عزت وقتی ہوتی ہے، مگر انصاف سے کمائی گئی عزت نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ دوستو، کچھ ہفتوں بعد شہر میں وہی ویڈیو جو پہلے بدنامی کا سبب بنی تھی، اب بہادری کی علامت بن چکی تھی۔ لوگوں نے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ کئی عورتیں عالیہ کے پاس آئیں اور اپنی کہانیاں سنائیں۔ زارون نے اس کے ساتھ مل کر ایک فلاحی مرکز بھی قائم کر دیا،
जहां कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाने लगा। फ्रेंड्स, हवेली के दरवाजे जो कभी ताकत की अलामत थे, अब उम्मीद की लामत बन चुके थे। आलिया ने सीख लिया था कि खौफ का मुकाबला सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि सच्चाई और हौसले से किया जा सकता है। और ज़रून ने जान लिया था कि सच्ची मोहब्बत किसी की परवाज़ नहीं काटती बल्कि इसके परों को मजबूत कर देती है। फ्रेंड्स, कहानी का अंजाम ये था कि इस रात की गोली ने सिर्फ एक कंधा जख्मी किया था, मगर बरसों पुराने गुरूर, खामोशी और जुल्म के आसार को भी चीर कर रख दिया। और ये साबित कर दिया कि जब एक औरत हक के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे माशरे की तकदीर बदल कर रख देती है। और मोहब्बत अगर खौफ के साए से निकल आए तो वो सबसे बड़ी ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि सच और इंसाफ के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, मगर यही रास्ता इंसान को बावकार बना देता है। जुल्म के सामने खामोश रहना वक्ती सुकून देता है, लेकिन माशरे को कमज़ोर कर देता है। अगर एक शख्स भी हिम्मत करके खड़ा हो जाए तो वो तब्दीली की शुरुआत बन सकता है। हमने ये सीखा कि मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना या इस पर अपनी मर्जी मुसलत करना नहीं होता, बल्कि इसके ख्वाबों और असूलों का साथ देना होता है। खौफ वक्ती ताकत दे जाता है, मगर असल इज़्ज़त इंसाफ, किरदार और सच्चाई से हासिल होती है। और वालदैन और बुज़ुर्गों के लिए भी ये सबक है कि नई नस्ल की आवाज़ को दबाने की बजाय समझने की कोशिश करें। आखिरकार हौसला, सच्चाई और बामी एतमाद ही वो ताकतें हैं जो न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती हैं बल्कि पूरे माशरे को बदलने की सलाहियत भी रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानी। आपको ये दास्तान कैसी लगी? क्या आलिया का फैसला दुरुस्त था? क्या ज़रून ने आखिर में सच्ची मोहब्बत का हक अदा किया कि नहीं? और सरदार जहांगीर के किरदार में आने वाली तब्दीली के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। क्या आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी लेकर आएँ या इसी तर्ज की कोई नई कहानी सुनाएं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, ताकि ऐसे मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।
मगर बरसों पुराने गुरूर, खामोशी और जुल्म के आसार को भी चीर कर रख दिया और ये साबित कर दिया कि जब एक औरत हक के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे माशरे की तकदीर बदल कर रख देती है। और मोहब्बत अगर खौफ के साए से निकल आए तो वो सबसे बड़ी ताकत होती है। फ्रेंड्स, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि सच और इंसाफ के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, मगर यही रास्ता इंसान को बावकार बना देता है। जुल्म के सामने खामोश रहना वक्ती सुकून देता है, लेकिन माशरे को कमज़ोर कर देता है। अगर एक शख्स भी हिम्मत करके खड़ा हो जाए तो वो तब्दीली की शुरुआत बन सकता है। हमने ये सीखा कि मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना या इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना नहीं होता, बल्कि इसके ख्वाबों और असूलों का साथ देना होता है। खौफ वक्ती ताकत दे जाता है, मगर असल इज़्ज़त इंसाफ, किरदार और सच्चाई से हासिल होती है। और वालिदैन और बुज़ुर्गों के लिए भी ये सबक है कि नई नस्ल की आवाज़ को दबाने की बजाय समझने की कोशिश करें। आखिरकार हौसला, सच्चाई और बामी एतमाद ही वो ताकतें हैं जो न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती हैं बल्कि पूरे माशरे को बदलने की सलाहियत भी रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर कहानी। आपको ये दास्तान कैसी लगी? क्या आलिया का फैसला दुरुस्त था? क्या ज़रूर ने आखिर में सच्ची मोहब्बत का हक अदा किया कि नहीं? और सरदार जहांगीर के किरदार में आने वाली तब्दीली के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। क्या आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी लेकर आएँ या इसी तर्ज की कोई नई कहानी सुनाएं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा, ताकि ऐसे मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें यार।